السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد قریشی۔ ناظرین، سی سی پی او لاہور جناب غلام محمود ڈوگر صاحب کی جانب سے جب سے انہوں نے چارج سنبھالا اس کے بعد سے اب تک وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ جو اشتہاری تھے انہیں گرفتار کرنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں اپنے سینئر کرائم رپورٹر احسان شوکت صاحب سے۔ احسان صاحب، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ لاہور میں صرف اشتہاریوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ انڈر ورلڈ مافیا کے خلاف جو ہے وہ کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ کارروائیوں کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ جب پولیس والے ہوتے ہیں یہ حساس اداروں سے مدد لے کے ایک بلیک لسٹ تیار کرتے ہیں۔ وہ بلیک بک جو ہوتی ہے اس میں یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ افراد ہیں، جس میں قبضہ گروپ ہیں، جس میں جو ہیں منشیات فروش ہیں، جس میں جواریے ہیں، جس میں قہبہ خانے ہیں، جس میں بدماش، ڈاکو اور اس کے علاوہ جو مختلف جو ہیں، جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لے کر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر امن و امان کی صورتحال خراب کر کے معاشرے میں دندراتے پھر رہے ہیں، ان پہ انہوں نے لاہور پولیس والوں نے ایک لسٹ بنائی ہے۔ اس لسٹ میں 5300 بندوں کے نام ہیں۔ لاہور کے 84 تھانوں میں اور جو کرائم کے حوالے سے جو مختلف شہر کو 6 ڈویژنوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ان کی لسٹ بنائی ہے۔ ان لسٹ میں جو 5300 جرائم پیشہ بندہ ہے، اس کے نام، ان کے پتے، ان کے پھر جرائم کی نوعیت اور ان پر جو مقدمات درج ہوئے ہیں آج تک، ان کی تفصیلات درج ہیں۔ اب سی سی پی او لاہور جو ہیں نئے جو آئے ہیں غلام محمود ڈوگر صاحب، انہوں نے آتے ہی آرڈر جاری کیا ہے کہ لاہور میں کسی قبضہ گروپ کو نہیں پنپنے دیں گے۔ اس کے علاوہ جو مختلف بدماش پیشہ عناصر ہیں جو شہر میں جب سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈالوں میں اسکواڈ ہوتی ہیں اور وہ گنے اور کلیشن کوفیں اور پمپ ایکشن بندوقیں لہرا کر شہر میں جو ہے اسلحہ کی نمائش کرتے ہیں۔ قبضہ گروپ ہیں، جوئے خانے ہیں، قہبہ خانے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیشہ ور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریکارڈ یافتہ چور ڈاکو ہیں، ان کی جو ہے لسٹ بنا کر تھانوں کو فراہم کیے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب وہ لسٹیں ایسی ہیں کہ لاہور میں جو بڑے بڑے نام ہیں انڈر ورلڈز کے اور جو چندی چور جن کو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے بھی جو چور ہیں اس لسٹ میں شامل ہیں۔ یہ لسٹیں ماضی میں بھی بنتی رہی ہیں، لیکن افسوس کہ صرف لسٹیں کاغذی کارروائی ہوتی تھی، یا پھر یہ ہوتا تھا کہ کوئی سیاسی جماعت ہے اس کے مخالف سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے ان کے خلاف ہی صرف کارروائی ہوتی تھی۔ آپ سے کہنے لگا تھا کہ سیاسی جیسے نون کی حکومت ہے تو جو ان کے مخالف سیاسی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف کی ہیں، تو جس طرح عمر شیخ آئے تو کہا جاتا تھا جن کو اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ نون یا پیپلز پارٹی کی طریقوں کو دبانے کے لیے، یا پھر اگر دوبارہ الیکشنز ہونے ہیں یا بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں تو اپنے بندوں کو آگے لانے کی خاطر، دوسرے بندوں کو دبانے کی خاطر، یا ان پہ سیاسی بندے جو ہیں ان کو پریشر ڈالنے کے لیے پولیس کو استعمال کرنے کی خاطر لایا گیا۔ لیکن بات یہ کہ اب جو ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو لسٹ بنی ہے، جو 5300 نام ہے ہمارے پاس، وہ نام ہیں ان لسٹ کے مطابق جو ہے انہوں نے کہا تو یہ ابھی پہلی پریس کانفرنس جو چند دن پہلے سی سی پہ آیا تو انہوں نے کی، تو انہوں نے یہی کہا میڈیا سے بریفنگ میں کہ ہم بلا امتیاز کارروائی کریں گے، شہر میں کسی گنڈے ڈاکو کو دندنانے نہیں دیں گے۔ اب وہ لسٹ بن گئی ہے۔ اب اس لسٹ پہ گزشتہ 4 دن سے لاہور پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ اس میں بڑے بڑے جو نام ہیں، تیفی بٹ ہے، گوگی بٹ ہے، تیفی بٹ ہے، بلاچ جو ٹیپو ٹرکاں والا ہے اس کے جو ڈیرے ہیں، ان کے ڈیروں پہ نہ چھاپے مارے ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے ہیں۔ بلاچ کے 2 بھائیوں کو پکڑ لیا ہے، تیفی کے ڈیرے پہ جا کے وہاں سے 18 بندوں کو پکڑ لیا ہے۔ اب تک انہوں نے تقریباً 135 بندے جو ہیں ان 5000 کی جو لسٹ ہے سب 5300 کی، اس میں سے 135 بندے پکڑ لیے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ان سے آٹومیٹک اسلحہ، گولیاں، منشیات بڑی مقدار میں وہ ان سے بتہ خوری، تو یعنی یہ بتہ خوری میں انوالو ہے نا، اجرتی قاتل بھی ہیں، یہ بتہ خوری میں بھی انوالو ہیں، یہ قبضہ گروپوں میں بھی انوالو ہیں۔ یہ آپ سمجھیں کہ شہر میں ہونے والے جو کرائم ہیں ان کی پشت پناہی جو کرتے ہیں وہ یہی جو گینگز ہیں کرتے ہیں۔ اس میں بڑے گینگز وہ تقریباً 1-2 درجن ہیں، لیکن جو چھوٹے بھی ہیں جو اپنے گلی میں ہمیشہ جن کا پیشہ ہی بدماشی ہے، ان کے خلاف جو یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ اور اب تک جو ہے انہوں نے 135 بندے پکڑے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے لاہور پولیس کا کہ ہم جو ہے وہ تمام جرائم پیشہ عناصر کو لاہور سے قلعہ کما کریں گے، ہم لاہور میں کسی کو بھی بدماشی کے سر پہ جینے نہیں دیں گے۔ میں نے سی سی پی او سے بات کی غلام محمود ڈوگر صاحب، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کے لیے جیلیں ہوتی ہیں، تو جرائم پیشہ عناصر جرم چھوڑیں گے اور جو جرم انہوں نے کیا اس کی سزا بھگتیں گے، اور اگر کوئی جرم کر رہا ہے تو وہ پھر شہر میں نہیں دندن آئے گا، وہ جیلوں میں ہوگا، تو ہم ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کے مطابق یہ غلام محمود ڈوگر صاحب جو
इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। देखिए अभी आसान नहीं होगा, अभी वो आए हैं, उनको आए तकरीबन 1 हफ्ता ही हुआ है, बल्कि हफ्ते से भी कम हुआ है, 5-6 दिन आज हुआ है। लेकिन उन्होंने बड़े हमने अपने देखा कि बड़े जो गोगी भट्ट हो गए, तीफी भट्ट हो गए, टीपू के बेटे थे, इसके अलावा और जो बदमाश हैं उनके डेरों पे जाने से पुलिस कतराती थी। लेकिन अब ये है कि पुलिस जा रही है, अभी हमें नहीं पता कि इसका अख्ताम क्या होगा, लेकिन ये आगाज़ इतना भरपूर हुआ है कि जितने अंडरवर्ल्ड डॉन हैं, जितने चोर चक्के हैं, या जिनको देखो जो इलाके की पुलिस होती है उसकी भी पुलिस की अपने बदमाशों से मंथली लेके या उनसे मिली भगत होती है, उन्होंने उनको इन्फॉर्म कर दिया, ये पुलिस ने मुखबरी कर दी कि आपके खिलाफ कार्रवाई होने लगी, ये लिस्टें आई हैं। बहुत से लोग जो हैं, सैकड़ों लोग जो है हमने देखा है कि वो रिपोश हो गए हैं अपने डेरों में, अपने घरों में, उन्होंने जाना छोड़ दिया है या वो मुवाफिक हालात करें। लेकिन ये है, कह सकते हैं कि अभी जो है भरपूर कार्रवाई जारी है। अगर ऐसे कार्रवाई जारी रही तो हम ये नहीं कहते कि जराइम खत्म हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि बहुत हद तक शहर में जराइम पे काबू पाया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि इसी तसलसल और स्पिरिट के साथ जो लाहौर पुलिस क्रैकडाउन कर रही है वो अपना क्रैकडाउन जारी रखे और इसको मंतकी इंजाम तक भी पहुंचाए।